یہ کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں جی، تو آپ کر لیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، ٹھیک ہے، وہ چونکہ ایک ہے آپ دو ہیں تو مجھے ان کو زیادہ وقت ہے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسما صاحبہ تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. جی دیکھیے 3-4 موضوع ڈسکس ہوئے ہیں، آئینی ترمیم بھی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی. جو مرتضیٰ صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ کافی مس انڈرسٹینڈنگ اس پروسیجر کے بارے میں کی گئی ہے، تو ذرا چیزوں میں ذرا اس کو سیگریگیٹ کر کے ذرا سمجھ لیں. ایک تو ہے اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی جو چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے، جس کے اندر آپ کے 8 اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کے، یہ کمیٹی ہے پیورلی چیف جسٹس آف پاکستان کے اپوائنٹمنٹ کے لیے، جو کہ وہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ تعین کرتی ہے، جس کی پریکٹس آپ نے ابھی یا فریدی صاحب کے اپوائنٹمنٹ میں دیکھی. مگر جتنے بھی ججز تعینات ہونے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کرنے ہیں، اور اس کے اندر آج ایک بڑا اچھا بیلنس ہے کہ اس کے اندر 5 سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے، 2 اپوزیشن کے ممبران ہوں گے، 2 ٹریجری کے ممبران ہوں گے، ایک اٹارنی جنرل لا منسٹر اور ایک پاکستان بار کونسل کے ریپرزینٹیٹیو، اور ایک خاتون جن کا ریزرو سیٹس کے ریپ ہوں گے جن کا اسپیکر انتخاب کریں گے. یہ اس لیے کہنا ضروری ہے کیونکہ جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ حکومت اب ججز کا تعیناتی کرے گی، حکومت اب فیصلے کرے گی، زرداری صاحب فیصلے کریں، نقوی صاحب فیصلے کر لیں، یہ اس بات کو رد کرنے کے لیے بار بار یہ کمپوزیشن میں بھی اب 2 ہفتے ہو گئے جی ٹاک شوز پہ بتاتے ہوئے، کیونکہ یہ بار بار یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن کے اندر بہت اچھا بیلنس ہے، جس کے اندر اپوزیشن کے ممبران بھی ہیں، ٹریجری کے بھی ممبران بھی ہیں، اور سب سے بڑا گروپ آج بھی ججز کا ہے. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر امینڈمنٹ لا رہے ہیں، پھر کیوں لا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اب مجھے اسی کے آگے چلے، انہوں نے بینچ بنانا ہے، میں اس پہ آ جاتی ہوں. میری عرض سن لیجیے. دیکھیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے لیے جج مختص کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی. ان لوگوں نے ہرگز یہ نہیں طے کرنا جوڈیشل کمیشن نے کہ یہ فلانا کیس فلانے بینچ کے سامنے لگے گا. انہوں نے یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے موجودہ ججز میں سے جوڈیشل کمیشن کہے گا کہ یہ وہ ججز ہوں گے جو کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ بیٹھیں گے، اور وہ ونس اگین جوڈیشل کمیشن کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. سب سے بڑا گروپ آج بھی اس میں ججز کا ہے، اب پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن بھی ہے. جب ایک دفعہ وہ تعین کر لے گا کہ سپریم کورٹ کے 17 ججز میں سے یہ 9 ججز کانسٹیٹیوشنل بینچز کے کیسز سنیں گے، تو ان میں سے 3 سینئر موسٹ ججز، ان 9 میں سے 3 سینئر موسٹ ججز پر آگے بینچز لگائیں گے. اچھا چلے اب ٹھیک ہے جی. اچھا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے جی، دیکھیے وہ ایک آرڈیننس آئی ہوئی ہے جس کے تحت آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس، سینئر پیونی جج، اور وہ کسی ایک جج کو جس کو وہ نامنیٹ کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے کیسز کی تعین کرتے ہیں. وہ ابھی بھی آرڈیننس کی صورت میں ان اینی کیس بل آنا ہے تاکہ وہ ایک ایکٹ آف لا بنے. تو اسی کے متعلق مرزا صاحب بھی بات کرتے ہیں. پہلے یہ تھا نا کہ سینئر موسٹ کو اختیار دے دیا تھا چیف جسٹس کو کہ وہ بنا دیں گے اگر تیسرے کو، مگر اب کانسٹیٹیوشنل انہوں نے امین الدین خان صاحب کا کیا. لیکن اب یہ ہے کہ اچھا بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر آپ بتانے کی ضرورت ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے اوپر تردید کر دی ابھی کہ کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا، اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این چاہ رہی ہے، پیپلز پارٹی نہیں 27ویں ترمیم لانے کے حوالے سے. میری جی کل رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بالکل وہی بات کی جو مرزا صاحب نے کی ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر کل کی میٹنگ میں کوئی بات نہیں ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر عمل درآمد، جس کے اندر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر جو نامینیشنز جانی ہیں پارلیمنٹیرینز کی، اس کے حوالے سے ضرور بات ہوئی. 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی جو ہماری پارٹی کا ایک موقف ہے کہ آگے اگر کوئی بھی آئینی ترمیم مزید آئی تو وہ اتفاق رائے کے ساتھ ہوگی، اور اسی طرح کے پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ ہوگی جو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے متعلق دیکھی ہے. یہ جو ایک بات چھیڑی جا رہی ہے کہ اچانک کوئی چیز کورٹس وغیرہ کا بھی ہوگا، ابھی اس کے اوپر کوئی ایسا بات نہیں جی. دس از ویری پریمیچور، بٹ دی پرنسپل از کہ اگر کوئی آئینی ترمیم مزید آگے آئی بھی تو اس کے اوپر اسی طریقے سے مشاورت اور اتفاق رائے کے ساتھ اس کو لایا جائے گا. بلال یعنی کتنے سینیٹرز غائب ہوں گے جی سر؟ آپ اس دفعہ الحمدللہ آپ نے کہا، اچھا میں آسما صاحب 4 کا تو کہہ دیا. آسما صاحب میں گزارش سن لیجیے. ایک بھی دیکھیے اس دفعہ ہم نے 63A کی ڈیفیکشن کا ایک بھی شخص دونوں ہاؤسز سے پی این پی جی نہیں، بی این پی کے 2 ممبران نے انہوں نے دیا، انہوں نے آ کے خود ہی اپنا موقف پیش کر دیا. قومی اسمبلی کے اندر 4 انڈیپینڈنٹس تھے، جے یو آئی ایف، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ایم این ایز نے ووٹ ڈالا، اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق آپ کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ترمیم کے لیے ووٹ کریں. جی انہوں نے ووٹ ڈالا ضمیر کے مطابق. اچھا مگر ایک اہم بات نہیں آسما صاحب، ایک اہم بات ہے، یہ جو مسودہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی بھی نا اب یو ٹرن نہیں لے رہی، وہ ایک ہی یو ٹرن کے ارد گرد بار بار گھومتی جا رہی ہے. دیکھیے ایک دفعہ وہ کہتے ہیں، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اس آئینی ترمیم جو مسودہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا کریڈٹ انہوں نے لینے کی کوشش کی کہ ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، مولانا صاحب کے بڑے مشہور ہیں، تو اس کے اندر یہ تسلیم کیا کہ ان کو اس مسودے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے جس کے اوپر آج جو آبجیکشنز اور احتجاجوں کی کالیں دے رہے ہیں. بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ جو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، پہلے اس کے لیے نام دیے، پھر اس کمیٹی کی میٹنگ کو بوائیکاٹ کیا، اس کے بعد آج اب پھر سے جوڈیشل کمیشن کے لیے کہہ رہے ہیں ہم نام دیں گے.
گے تو یہ اسی کے اوپر عمل اچھا پھر حامد خان صاحب اسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا حوالہ دے کے کورٹ کے اندر کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا سہارا لیتے ہیں تو یہ تو روزانہ کیا یو ٹرن ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یو ٹرن لے رہے ہیں مگر یو ٹرن گورنمنٹ بھی لے رہی ہے.